حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ ایران جو ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو مذہبی قوتیں ہیں شیعہ اور سنی، ان قوتوں کے پیچھے کفر ہے، اور یہ قوتیں کفر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ شیعہ سنیوں کو قتل کرتے ہیں اور سنی شیعوں کو قتل کرتے ہیں، شیعہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں اور سنی شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ 50 سال کے بعد انقلاب ایران کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب آنکھیں دونوں طرف علماء کی کھولی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں دشمن لڑوا رہا ہے، ٹھیک؟ نہ ہم ایرانیوں کے ظلم کا انکار کرتے ہیں اور نہ جو ان میں گمراہ ہیں ان کی گمراہی کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے مقابلہ میں ہم ان کو کلمے کا فائدہ دیتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دو قسم کے علماء ہیں۔ ایک علماء کی جماعت وہ ہے جو ایرانیوں کی کھلم کھلا حمایت کرتی ہے یہود و نصارہ کے مقابلہ میں ان میں ہوں، اور میں کوئی مداہنت کا شکار نہیں، نہ گھبراہٹ کا نہ پھسلن کا۔ ایک علماء وہ ہیں جو یہودیوں کو بھی رگڑتے ہیں، نصرانیوں کو بھی رگڑتے ہیں اور ایرانیوں کو بھی رگڑتے ہیں۔ اچھا بھی میں ان علماء سے بھی ناراض نہیں ہوں، حق حاصل ہے کہ وہ کفار کو بھی رگڑا لگائیں اور اہل تشیع کو بھی لگائیں، لیکن علماء کی ایک قسم ہے وہ یہودیوں کو بھی کچھ نہیں کہتے، امریکہ کو بھی کچھ نہیں کہتے، اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ شیعہ کی طرف موڑا ہوا ہے۔ یہ جو علماء ہیں یہ اندھی دشمنی میں یہود و نصارہ کے مورے بنے ہوئے ہیں، بلا فیس ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پیسے ملتے ہیں ایسے کاموں پر، اس کام پر۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ان علماء کا موقف ہے کہ نہ ہم ایران کے حامی ہیں اور نہ اسرائیل کے حامی ہیں، یہی موقف غالی رافضیوں کا حسن اللہ یاری کا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ میں ایران کا حامی ہوں نہ امریکہ کا حامی ہوں۔ تو آپ دیکھیں سنیوں کے اندر جو تکفیری خارجی ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے، اور جو شیعہ کے اندر تکفیری اور خارجی ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے۔ تو اللہ کے بندو کلمے کا فائدہ دو، جس طرح اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کو کلمے کا فائدہ دیا ہے، کلمے کا فائدہ دو۔ عبداللہ بن ابی کفار کے مقابلہ میں رسول اللہ کی جماعت کا فرد سمجھا جاتا تھا، اور صحابہ کو پتا تھا کہ یہ خبیث ہے، منافق ہے، لیکن غزوہ بنی المصطلق وہاں آنے کے بعد صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ اس کی گردن ہم اتاریں اس منافق کی۔ اس پلید نے کیا کہا تھا؟ ہم عزت والے نعوذ باللہ نبی پاک اور صحابہ ذلیل کو مدینے سے باہر جا کر نکال دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دا چھوڑ دے، کافر جو ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو ہم ان کے ظلموں سے ان علماء سے بہتر واقف ہیں، یعنی کہ نہیں واقف۔ ہاں مرزا صاحب کتنی دفعہ چینل کیا کہ میرے ساتھ آئے بیٹھے مناظرہ کریں، تو ایسی باتوں میں وہ آتا نہیں ہے، ایسی ویڈیو وغیرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف یہ اپنی جماعت کو رکھنے کو۔ اچھا سبحان اللہ، جو مجھے لوگ جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ دین بیان کرنے میں کبھی میں کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوا، کبھی بھی کسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجبور نہیں ہوا۔ ابھی ان دنوں میں میرے ایک دوست بڑے اچھے اخلاقی ان کے ساتھ تعلقات ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے، تو ایران کی حمایت کی وجہ سے انہوں نے ادارے کے ساتھ تعاون سے اپنا ہاتھ روک لیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نے پرواہ نہیں کی۔ پھر انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، بھائی مسلمان مرتے رہیں اور ہم تمہارے چندے کی وجہ سے جو مرنے والے مسلمان ہیں ان کی حمایت نہ کریں، ایسے چندے پہ تھو ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کافروں کے مقابلہ میں جو بھی مسلمان مظلوم مقہور مجبور ہے ہم اس کی مدد کریں گے اور اس کی تائید کریں گے، کوئی ہمیں تعاون دے نہ دے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ بھائی ذوالفقار صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے
جو اہل تشیع ہیں، جس طرح اہل سنت کے اندر کئی گروہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، خارجی، تکفیری، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اسی طرح اہل تشیع کے اندر بھی کئی گروہ ہیں. یعنی من حیث القوم یا من حیث المسلک سب کا حکم ایک نہیں ہے، سب سنیوں کا بھی حکم ایک نہیں ہے، اور سب شیعہ کا بھی حکم ایک نہیں ہے. جو لوگ قرآن مجید کی تعریف کے قائل ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے اماموں کو تمام نبیوں رسولوں سے افضل سمجھتے ہیں، ایسے لوگ غالی ہیں. علی کو اللہ کہنے والے ایسے لوگ جو ہیں ان کے کافر اور مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ وہ صحابہ کرام کی بے احترامی کھلم کھلا نہیں کرتے بلکہ اس سے منع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہم تکفیر نہیں کر سکتے، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں نا کفار کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ مسلمان نبی اپنے نبی کو آئیڈیالوجی یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے ان جو ہے نا لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ایٹم بم، ہتھیار، میزائل یہ نہیں رکھنے دینے. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نہ عرب ہمارے کام آ رہے ہیں اور یہ ہمیں مارتے چلے جا رہے ہیں، امریکہ کو مارنے میں یہ سنی شیعہ اب دونوں ایک ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ جو ہے دجال، مثال جو ایران کے وفادار لوگ تھے جرنیل، ان کو مروانے کے لیے شیعہ جو جرنیل تھے ایرانی، ان کو مروانے کے لیے امریکہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ ہمیں جاسوسی ان لوگوں نے کی ہے تاکہ یہ ہی اپنے لوگوں کو مار دیں. یہ ایک جنگی ایک واردات ہوتی ہے. ایسے ہی ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودیہ نے ہمیں کہا ہے کہ ایران کو مارو، سعودیہ نے فوراً بیان دے دیا، ہم نے تو نہیں کہا. پھر اس نے بیان دیا ہے کہ سعودیہ میرے ساتھ ہے، 5 منٹ کے بعد محمد بن سلمان کا بیان آ گیا، ہم تو ساتھ نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور ساتھ جو ہے جو کفار کی پروکسی ہے نا مسلمانوں کے اندر، بھائی ذوالفقار صاحب، کافر کافر کہنے والے بڑے تیز ہو گئے ہیں، عربوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بڑے تیز ہو گئے ہیں. اچھا شیعہ جو ایران کے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے شیعہ فوجیوں کو جلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یاسر منیر بڑا غلط بندہ ہے، شہباز شریف بڑا ہی ایسے ہے. یعنی یہ جو پروکسی ہے کہ وہ پاکستان کو ساتھ ساتھ غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان حالات کے اندر امت کو بصیرت دی ہے، اور یہ دشمنوں کی جو چالیں ہیں یہ سورج سے بڑھ کر ایکسپوز ہوئی ہیں، واضح ہوئی ہیں اور ناکام بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر سنی بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینہ ایسا دیا ہے، زبان ایسی دی ہے، اگر ہمارا کوئی اپنا بھی غلط عمل کرتا ہے، کوئی سنی غلط عمل کرتا ہے، بھائی قبر کو پوج رہا ہے، تو بھائی شیعہ کے مقابلہ میں کیا ہم اس کو اس پر چپ کر جائیں گے؟ نہیں، ہم اس کا رد کریں گے. اسی طرح اگر کوئی شیعہ غلط کرتا ہے تو ہم اس کا بھی رد کریں گے، اور اگر کوئی صحیح کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس کی صحیح ہے. وہ اپنے ملکوں میں طاقتور ہیں، محفوظ ہیں، تو وہ محفوظ و طاقتور ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں صحابہ کی توہین نہ کرو، امہات المومنین کی توہین نہ کرو. یہ خامنائی کے بیانات ہیں باقاعدہ طور پر. تو بجائے ان چیزوں کو سامنے لا کر کوئی اتفاق اتحاد کی فضا قائم کی جائے. اچھا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کیا ہم نے شیعہ کو دعوت نہیں دینی؟ ہم نے ان کو بھی تو دعوت دینی ہے، اور سب سے آسان جو دعوت ہے وہ اہل تشیع کو دینا ہے. بڑی آسان دعوت ہے. بھائی آپ کہتے ہیں حضرت علی کا، میں نے کئی تقریروں میں کہا ہے کہ آپ اہل سنت کو اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ حضرت علی ان کا پہلا نمبر نہیں ہے. حضرت علی نے ساری زندگی کبھی یہ کہا ہو کہ میرا پہلا نمبر ہے. ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے مقابلے میں حضرت علی آئے ہوں. حضرت عمر کو بنایا گیا، حضرت علی نے کہا ہو نہیں میرا تو پہلا نمبر ہے، آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یعنی حضرت علی. اسی طرح 6 بندوں کی کمیٹی حضرت عمر نے بنائی ہو تو وہ کہتے ہوں
کہ آپ نے 6 بندے کیوں بنائے ہیں، میرا تو پہلا نمبر ہے۔ پھر حسن و حسین نے کبھی لڑائی کی ہو، نہیں بھائی ہمارے ابے کا پہلا نمبر ہے، ہم کیوں بیعت کریں معاویہ کے ہاتھ پر، ہمارے ابا جی کا تو پہلا نمبر ہے۔ تو کبھی حضرت علی نے، ان کی اولاد نے ایسی چیزوں پہ نہ اظہار کیا، نہ جھگڑا کیا۔ کافر یا گستاخ یا گمراہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت کے لیے قرب، ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ ایک ماحول ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے کی بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو، نبی کی جماعت کو ایسے دلائل دیے ہیں کہ جن دلائل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جن دلائل کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم ہے، اتنے روشن دلائل، اور ان کے جوابات یہ نہیں دے سکتے۔ مثال، حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ آپ کسی بھی شیعہ سے پوچھیں، 15 بیٹے ہیں، نام بتائیں۔ ان میں بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ شہداء کربلا کے نام بتائیں، ان کے اندر حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر ہے، حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ رسمی جو شیعت ہے، رافضیت ہے، اس پر بڑی کاری ضرب ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی سنا ہے کہ یہ دشمن ہے، کافر ہے۔ تو یہ تو حضرت علی کے آئیڈیل پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھا ہے۔ تو شیعہ کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تو ہم ان لوگوں کو اسلام کا فائدہ دیں گے، سب کو نہیں، نہ سب کو مسلمان نہ سب کو کافر۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ انٹرویو کے اندر کہ 1000 بندے کے اندر اگر ایک مسلمان ہے تو تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 کو کافر کہیں، تقویٰ یہ ہے کہ آپ 999 جو ہیں ان کو الگ کر کے ایک مسلمان کو بیچ میں سے نکال کر اس کو اسلام کا فائدہ دیں۔ خوارج کے تقویٰ اور ہمارے تقویٰ میں فرق ہے۔ خارجی کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے کافر کہنا، اور ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہنے سے احتیاط کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ جو لوگ حضرت معاویہ کو کافر کہتے تھے اس دور کے اندر، جو خوارج تھے، دونوں کو کافر کہتے تھے، لیکن حضرت معاویہ نے بھی ان کو کافر نہیں کہا، تکفیر نہیں کی ان کی۔ تو تکفیر جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بس آپ گمراہی کو گمراہی کہیں، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو قرآن کے خلاف کہیں، جو سنت کے خلاف ہے اس کو بدعت کہیں، لیکن جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، اس کو آپ کافر نہ کہیں۔ بس یہ جو چیز ہے، یہ چیز ہمارے اندر داخل کی گئی ہے۔ تکفیر، اگر 2 خامیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ امت کا پرزہ ہیں، امت کے لیے استعمال ہوں گے، اور اگر 2 خامیاں آپ کے اندر ہیں تو آپ کافروں کا پرزہ ہیں، بے شک آپ امام مسجد ہوں، ممبر پہ کھڑے ہونے والے ہوں۔ وہ 2 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی ہے کہ آپ کے اندر کسی کو کافر کہنے والا عمل نہیں ہونا چاہیے، تکفیر نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ امت کے لیے کام آئیں گے۔ دوسری خوبی ہے کہ آپ حکمرانوں کے خلاف جذبات اور کچیچیاں اور غصے اور اناد اور تعصب اور یہ اپنے اندر نہ رکھیں۔ کافر یہی 2 چیزیں ہماری استعمال کرتے ہیں۔ پہلی، کافروں کے کام آنے والی جو چیز ہے نا، وہ تکفیر ہے، کہ مسلمان، طالبان کہہ رہا ہے بھئی کافر ہے، پاکستانی کافر ہے، طالبان کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ ڈالر، امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل۔ مودی اسرائیل گیا ہے، اس نے جا کر کہا ہے کہ ہم اور اسرائیل طالبان کی سپورٹ کریں گے۔ اتنے احمق ہیں یہ لوگ کہ ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ ہم مودی کے بیان کی نفی کرتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے۔ ایک بندے نے بھی نہیں کہا، ایک بندے نے بھی نہیں کہا۔ تو وہ کافر کہتے ہیں، فوج کو کافر کہیں گے، پولیس کو کافر کہیں گے، ہمیں کافر کہیں گے، مولوی۔ اچھا مولوی کیوں کافر ہے؟ یہ آرمی چیف کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ حکومت کو گراتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم بھی کافر ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف آپ اندھی قوتوں، طاقتوں کا حصہ بن جائیں۔ اب بچہ ہمارا ہے،
سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، ذہن سازی کرنے کے بعد جو ہیں اس کو سڑک پر لے کر آتے ہیں حکومت کے خلاف، جلاؤ گراؤ کا عمل کرواتے ہیں، اس کو سبز باغ دکھاتے ہیں بھئی بس۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، مر جاتے ہیں ہمارے بچے اسی طرح، تشدد کے ساتھ ان کو مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں یہ رمضان کے اندر میں نے درس دیا ہے الکریمیہ کے اندر، اس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے بندو، سیاست کرنا نبیوں کا کام ہے۔ میں آج تک سیاست کے اندر صائب رائے دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 75 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، اور وہ مشائخ کے مشائخ اور ان کے وہ شیخ تھے، اتنے بڑے علامہ فہامہ تھے، لیکن سیاست میں رائے ان کی کوئی بھی نہیں تھی کہ بھائی آپ نے فلاں کو ووٹ دینا اور فلاں کو نہیں دینا۔ دیکھیے، آپ کو عمران خان پسند ہے، یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نواز شریف پسند ہے، آپ کو بلاول پسند ہے، زرداری پسند ہے، اس کی سیاست پسند ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور جنون اور لڑنا اور گالیاں دینا اور حکومتیں گرانا اور اس بنیاد پہ آرمی چیف کے خلاف ہونا، ان چیزوں کا حصہ نہیں بننا۔ اللہ کے بندو، بس اس کو سمجھ لو۔ تو کبھی بھی دو چیزیں اپنے اندر نہ رکھیں۔ مجھ سے میرے کئی دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنی اولادوں کو یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جہادی جماعتیں ہیں، دو قسم کی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور جہادی جماعتیں بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو دونوں جماعتوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، دونوں جماعتوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، وگرنہ یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ خفیہ پوشیدہ جو ادارے ہیں، آپ کے بچوں کی جوانیوں کو نگل جائیں گے، کھا جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ خواجہ آصف ہے، اس نے آ کر اسمبلی کے فورم پہ کہا ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک ہمارا سلیبس اور ہماری جو جہادی جماعتیں ہیں امریکہ بہادر کے کہنے پہ ہم نے بنائی۔ یہ جو سورت توبہ پڑھائی جاتی تھی نا، سورت انفال، بھائی طالب علم پڑھے تو ذہنی ہو بھی میں تو ہم دے نہیں، ان کے بچے عہدوں پہ منصبوں پہ بیٹھ کے دنیا کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ گردنیں دے کر بکروں والا کردار ادا کر رہے ہیں، تباہ برباد ہو گئے۔ 50 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ صلاحیتوں والے بوڑھوں کی بیساکھی، ان کی روزی، ان کا مستقبل، ان کی آنکھیں چھین لی گئیں۔ اللہ کی قسم ہے، میں نے دیکھا اولاد کے غم کے اندر والدین کو پاگل ہوتے، نبینا ہوتے، سڑکوں پہ رلتے کہ بچہ جو ہے وہ جماعتیں کھا گئی ہیں، سیاسی جماعتیں بچے کھا گئی ہیں۔ میرے کوئی رشتہ دار ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے نا بھئی یہ فلاں جماعت کا ہے، تو میں اسپیشل ان کے پاس جاتا ہوں۔ میرے کچھ قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، وہ تحریک انصاف کے بڑے علمبردار ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا بھئی عمران خان کے حامیوں، میں نہیں تمہیں منع کرتا، ووٹ دیتے ہو، میں بالکل اس سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن خبردار جے تسی گھروں باہر نکلے تے سڑکاں تے آئے تے کسی جگہ تے احتجاج کیتا تے سٹیٹس لایا تے فیس بک تے سوشل میڈیا، یاد رکھ لیا جائے۔ ان کو میری بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ آ گئی۔ میرے ایک خالہ زاد ہیں، تو وہ صحابہ کرام کی محبت، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو تنظیمیں جماعتیں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہوئی، مختلف ایشوز پر بھی بن جاتی ہیں نا، تو میں نے اس کو کہا خبردار اس سے آگے پاؤں نہ رکھنا۔ وہ اللہ کی شان، پھر اٹھا لیا اداروں نے ان کو، بندہ نیک تھا۔ میں یہاں پہ لاہور میں گورنر تھے سرور صاحب، ان کو پھر جا کر ملا
ان سے میں نے ساری بات کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچہ ہمارا چھوٹ گیا۔ تو اللہ کے بندو، یہ جتنی جماعتیں ہیں، یہ سپاہ صحابہ ہے، یہ کشمیر جہاد ہے، یہ افغانستان جہاد ہے، یہ عمران خان ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ فلاں کاف لیگ ہے، یہ فلاں پیپلز پارٹی ہے، میں نے مختصر جملے میں آپ کو بتایا ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی بندہ ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، سیاست ہو، جہاد ہو، خبردار، بالکل خبردار، بچو۔